قسطنطنیہ 700 سال قبل مسیح آباد ہوتا ہے، قدیم شہر جس کا نام رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن کے نام پہ رکھا گیا، لیکن یہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں موجود تھا اور مختلف ناموں سے پہچانا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب ہے، اور مدینہ کی تخریب کاری بڑی جنگ کا سبب ہے، اور جنگ و جدال قسطنطنیہ کی فتح کا سبب ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کا سبب ہے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد قسطنطنیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ لیا گیا اور دارالحکومت بھی انقرہ منتقل کر دیا گیا۔ علماء دین کے نزدیک یہ انتہائی حیران کن اور پراسرار سا واقعہ تصور ہوتا ہے کہ آخر مصطفیٰ کمال پاشا نے کیوں ایک ایسے شہر کا نام بدل دیا جس کا نام یمن یا بلد الشام کی طرح احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر بہت سے ترک علماء کے مطابق انہوں نے پھر وضاحت کی کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں آخر الزماں کی اہم علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، وہ فتح تو کئی صدیوں پہلے عثمانیوں کے ہاتھوں ہو چکی ہے، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس بات پہ متفق ہے کہ قسطنطنیہ کی جس فتح کا ذکر احادیث میں ہے وہ آرماگیڈن یا الہمت الکبریٰ کے بعد ہوگی، جو کہ اب تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ظہور دجال ہوگا، پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، لیکن یہ سوال اہم کہ جس شہر کا نام لے کے فتح کا ذکر کیا گیا، نہ صرف اس کا نام ہی بدل دیا گیا بلکہ یہ بھی کہ اس کے نام کے استعمال کے خلاف ہی قانون بن گئے۔ آپ قسطنطنیہ کا نام نہیں لے سکتے۔ گزرے چند سالوں کے دوران ترکی جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے خود کو الگ رکھ کے ایک انتہائی مضبوط ریاست کے طور پہ ابھر رہا تھا، اور ایک ماڈل ترکی ماڈل کہلاتا تھا، ماڈرن اسلامی ریاست، اب داعش اور کرد علیحدگی پسندوں سمیت کئی عناصر کے ہدف پہ۔ داعش کے خلاف کردوں کی لڑائی انقرہ کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک چاہتے ہیں کرد، اور یہ کرد اپنے اس رہنما پہ فخر کرتے ہیں جو صلیبی جنگوں کا فاتح اور تاریخ اسلام کا عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، وہ بھی کرد تھا۔ قسطنطنیہ کا نام کیا کسی خوف کی وجہ سے تبدیل کیا گیا؟ مشرق وسطیٰ سے متعلق ہی اس حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتولین جہنم میں جائیں گے، اور اس میں زبان کا استعمال تلوار کے استعمال سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس حدیث میں غور فرمائیے، جو عرب کو گھیر لے گا یعنی تمام مسالک کے لوگ اس میں ہوں گے، تمام عرب، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، یا کوئی کسی بھی اور مذہب سے، تمام عرب، اور قتل ہونے والے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا قتل و قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور نہ ہی ظلم سے دفاع یا حقدار کی مدد کے لیے، تو بلکہ ان کا مقصد صرف ایک دوسرے پر سرکشی کرنا اور جنگ کرنا، مال و متاع کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس حدیث میں زبان سے مراد کہ اس کا استعمال تلوار سے زیادہ سخت ہوگا، زبان سے یہاں مراد غالباً تانا زنی کرنا یا لوگوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دینا، اس لیے زبان کا اثر تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک اور سے یہ حدیث پہ غور فرمائیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، اور ان میں 4 خصلتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے، دوسری یہ کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کا جلد ازالہ کیا کریں گے، تیسرا یہ کہ وہ تمام لوگوں میں مسکین اور کمزور ترین ہوں گے، اور چوتھی یہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے بارے میں ہی وہ اہم ترین علامت کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی اولادوں میں جھگڑا۔ جزیرہ عرب کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس علاقے کا 70% سے زیادہ حصہ بے آباد اور بنجر صحراؤں پہ مشتمل ہے۔ آخر زمان سے کچھ پہلے اس علاقے میں اچانک ایک بڑی تبدیلی آئے گی، چراگاہوں اور نہروں کا ظہور اچانک شروع ہو جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب نہروں اور چراگاہوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پہ جا رہے تھے، تبوک کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی اور پھر صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے، تم سورج کے بلند ہو جانے کے بعد ہی وہاں پہنچو گے، تم میں سے جو بھی وہاں پہنچ جائے اسے چاہیے کہ وہ اس چشمے کے پانی کو میری آمد تک استعمال نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ 2 شخص پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چشمے کے پاس، جس میں سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر صحابہ کرام نے چشمے کا پانی اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تاکہ کچھ مقدار میں پانی اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ پانی دوبارہ چشمے میں ڈالا تو وہ تقریباً سوکھا ہوا چشمہ پوری قوت سے پھر ابل پڑا اور نہایت تیزی سے بہنے لگا۔ لشکر کے لوگوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا اور اس مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ بعض اہل نظر کا کہنا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے جزیرہ عرب کی جانب، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ سائنسدان جو کلائمیٹ چینجز پہ عبور رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، وہ بھی اس علاقے کے موسموں میں ان بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بعد اس علاقے کے صحراؤں میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئیں گی۔ اور ویسے بھی آج جا کے مختلف ممالک کے صحراؤں پہ ذرا نظر تو ڈالیں، وہاں مصنوعی درخت، پودے، کھیت کھلیان دیکھیں جن پہ ہر سال خصوصی کھاد، مصنوعی درجہ حرارت اور خاص پانی کے لیے اربوں ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کیجئے کہ اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات سے معمور ہو جائے۔ مشرق وسطیٰ جہاں آخر الزماں میں بڑی جنگوں کا میدان اور اہم ترین علامات کا ظہور بنے گا، وہی آخر الزماں میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے گی اور یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ جو کچھ فلاں شخص بیان کر رہا ہے یا جو کرشمہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ کوئی بڑا دعویٰ جو سامنے آ رہا ہے وہ سچا ہے، وہ کوئی معجزہ ہے یا پھر جادو؟ اور اس مرحلے میں مختصر سا تذکرہ میں جادو کا کر لوں، کیونکہ معجزہ، کرشمہ، کرامت، جادو، ان سب میں فرق کرنا ضروری ہے آج کی دنیا میں بھی اور خاص طور پہ مستقبل میں بھی، جب ایسے کردار سامنے آئیں گے جو لوگوں کو مرغوب کریں گے۔ یہ جادو کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے؟ جادو کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ ہے۔ گویا آغاز دعوت و رسالت کے وقت ہی انسانوں کے ہاں جادو موجود تھا اور وہ اللہ کے ہر پیغمبر کو جادوگر سمجھتے تھے اور متاثر ہونے کے لیے بھی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، اور پھر معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی اور جادوگر کے جادو کو بڑا دیکھتے تو پیغمبر کو جھٹلا دیتے تھے۔ گویا وہ دعوت سے نہیں، جادو سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں دمشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دمشق آباد کیا وہ ستاروں کے پجاری تھے اور انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر ستاروں کی شکلیں بنا رکھی تھیں۔ اہل بابل بھی 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آج بھی علم نجوم کا کاروبار کرنے والے 7 سیاروں یعنی زحل، مشتری، زہرہ، مریخ، عطارد، یورینس اور شمس کے بلبوتے پہ یہ سارا کام تھا۔ یہ جادو صرف بابل اور مصر میں ہی مشہور نہیں تھا بلکہ عراق کے مختلف علاقوں اور ہندوستان، مراکش، شام اور روم میں
بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، اور مشہور ایرانی سپہ سالار رستم ستاروں کی حرکت کو فتح و شکست کا باعث سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں وہ 4 ماہ تک مسلمانوں کے سامنے ہی نہ آیا۔ ایرانیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کے پاس کسرا کے زمانے کا جو جھنڈا ہے، جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور جس پہ سونے سے کچھ ہندسے اور ستاروں کے نام درج ہیں، اس جھنڈے کی موجودگی میں کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن جزیرہ عرب سے اللہ کا نام لے کر اٹھنے والے صحابہ کرام نے نہ صرف رستم اور اس کی فوج کو شکست دی، بلکہ وہ پرچم جسے مقدس سمجھا جاتا تھا اسے بھی اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ ہاروت و ماروت کا تذکرہ کسی اگلی نشست میں کروں گا کہ ان کا آخر زمان سے پہلے کیا کوئی کردار ہوگا جو کسی کنویں میں موجود ہے، لیکن اس مرحلے پہ جادو کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے معاملات، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، آگے چل کے خاص طور پہ دجال کے حوالے سے یا دیگر کرداروں کے معاملے میں جب سامنے آئیں گے آخر زمان سے پہلے، انہیں سمجھنا شاید کچھ آسان ہو جائے، کیونکہ آخر زمان میں جادو اور جادو کرنے والی شخصیات انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر استعمال ہوتا ہے، اور لسان العرب کے مطابق عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تو بدل سکتا ہے لیکن بیماری کو تندرستی میں نہیں، جبکہ الازہری تہذیب اللغہ میں کہتے ہیں کہ سحر یا جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، یعنی ساحر یا جادوگر جب باطل کو حق بنا کے سامنے لاتا ہے تو گویا اسے حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ جادو وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ شیطان کو خوش کرنے یا راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ قرآن شریف کی مختلف انداز میں بے حرمتی کرتے ہیں، کچھ قرآنی آیات خصوصاً سورہ فاتحہ کو الٹا کر کے لکھتے ہیں، اکثر ہمیشہ گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، بسم اللہ پڑھے بغیر جانور ذبح کرتے یا پھر مردار کا گوشت کھاتے ہیں، گویا ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہو کر انہیں وہ طاقت دے سکے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جتنا بڑا گناہ وہ کریں گے شیطان اتنی ہی جلدی ان کے مطالبات پورے کرے گا، اور اگر وہ کسی مرحلے پہ شیطان کے بتائے ہوئے غلط کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی خدمت سے رک جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ فلق، آپ کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر اس پہ پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں ان جادو کرنے والی عورتوں کا ذکر ہے جو کہ دھاگوں کی گرہیں بنا کر ان پر دم کرتی اور پھونکتی ہیں۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ نے کہا کہ تم سچ بات کو جب وہ تمہارے پاس آئی جادو کہتے ہو، بھلا یہ کوئی جادو ہے اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا یہ جو تم لے کر آئے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ اللہ شریر لوگوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اپنی باتوں سے اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، اگرچہ نافرمان لوگ برا مانیں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ متعدد علماء سے روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک جادوگر لبید بن علسم کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کرے، اور اس کے بدلے اسے 3 دینار دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال منگوائے اور ان پہ جادو کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اس واقعے سے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تھا۔ اس جادو کی مدت کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، بعض نے 40 روز اور بعض نے دیگر مدت بیان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا جنہوں نے بیان کیا کہ جادو کس نے اور کس چیز پر کیا ہے اور وہ کہاں رکھی گئی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل حدیث میں یوں بیان ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھتے ایک شخص جس کا نام لبید بن عصام تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کر دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر لبید بن الاسم نے کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشوں پر جادو کر کے یہ چیزیں ایک کنویں میں رکھ دی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں تک گئے اور ان چیزوں کو نکال کر واپس آئے اور فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی انتہائی سرخ ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے جادو کنویں سے نکال دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ علامہ المازری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدئین نے اس حدیث سے انکار کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ یہ منصب نبوت کی توہین ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست کہنا شریعت پر سے یقین ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یہ محسوس ہوتا ہو کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ آپ کی طرف نہ آتے، لیکن پھر کئی علماء نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ جادو سے منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ دنیا میں انبیاء پر بیماریاں بھی آئیں جو کہ آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ اور پھر قرآن شریف میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہے جنہیں جادو کی وجہ سے خیال ہونے لگا تھا کہ ان کی طرف پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا اور نہ ڈرنے کی تلقین کی۔ سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ بیان ہے، گویا جو بیماری انبیاء پہ آتی ہے اس سے ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید معجزات عطا ہوتے ہیں اور جادوگر یا کافر ذلیل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا ہی اس کے جادو میں اضافہ ہوگا۔ گویا جادو حقیقت ہے لیکن کرنے والا کافر ہے۔ اور اس سلسلے میں امام خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، لیکن ان کو میرا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے، اور عرب، فارس، ہند اور روم کی کئی قومیں جو جادو کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو کے صفائے ہستی سے مٹ گئیں یا آج بھی موجود ہیں، اس علم پر عبور رکھتی ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، یعنی وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ پھر ان سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں دیا ہے، اور سورہ فلق پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ لبید بن اعظم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے مطابق جادو کی 8 اقسام ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر رکھتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور ان کی جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ جادو کی دوسری قسم اصحاب اوہام یعنی وہم کرنے والے کا جادو ہے۔ مثلا درخت کا ایک تنا اگر زمین پہ رکھا ہو تو انسان آسانی سے اس پہ چل پڑتا ہے، لیکن اگر وہی تنا آپ کسی نہر پر پل کی صورت میں رکھ دیں تو انسان کے لیے اس پہ چلنا دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ کئی ڈاکٹرز تک مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ناک سے خون بہ رہا ہو تو وہ سرخ رنگ کی طرف نہ دیکھے۔ گویا انسان فطری طور پہ وہم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر میں آ جاتا ہے۔ پھر جادو کی ایک اور قسم میں ان روحوں یا جنات کو قابو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ
شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جہاں سارے لوگ اپنی نظریں ایک عمل پہ ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور شعبدہ باز انتہائی تیز رفتاری سے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، ان کو توقع ہی نہیں ہوتی۔ جادو کا ایک اور طریقہ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ کچھ جادوگروں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ انہیں اسم اعظم کا علم ہے۔ یہ دعویٰ سن کے لوگ ان پر اعتماد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اندھا یقین بھی ایک طرح سے سحر یا جادو کہلاتا ہے، اور تبھی یہ جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی باتوں سے سحر طاری کر دیا، باتیں خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ امام راضی جادو کی ایک اور قسم ان جدید ایجادات کو بھی قرار دیتے ہیں جو حیران کن انداز میں ہر روز نئے روپ میں سامنے آپ کے لوگوں کو متاثر کر دیتی ہیں، مثلا جدید موبائل ٹیلی فونز یا گھڑیاں یا بہت کچھ۔ یہ تو سائنس ہے، لیکن جادو نہیں۔ لیکن چونکہ عربی میں لسان العرب کے مطابق سحر کا لفظ ہر اس شے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، یعنی وہ دھوکہ دہی کا باعث بن سکے، اسی لیے امام راضی نے غالباً انہیں بھی جادو کی اقسام میں ڈال دیا۔ لیکن میری گفتگو کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ صرف اس حقیقی جادو کی طرف میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور جہاں جنات اور شیاطین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ وضاحت بھی ضروری کہ کئی علماء ستاروں کے ذریعے جادو کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ستارے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اسی کے احکامات کے پابند ہے، اور ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ ہی کوئی تاثیر۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا جادو ستاروں کا نام لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو جو تھا یہ ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے نہیں بلکہ شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیم دی ہوتی ہے کہ وہ ستاروں کو پکاریں۔ چنانچہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلے میں ان سے تعاون کرتا ہے، لیکن جادوگروں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کافر جب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے جواب دیتا، اور کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہی بت بات کر رہے ہیں اور ان کے معبود ہیں۔ گویا یہ شیطانوں کا کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شریعت میں جادو کرنے والوں کے لیے کیا سزا ہے؟ علماء کی رائے مختلف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جادوگر اور کافر جادوگر کی سزا کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ جہاں امام مالک کہتے ہیں کہ مسلم جادوگر کے عمل میں کفر ہے تو اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوگی، اور یہی مذہب امام احمد حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ کئی علماء اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے کلام یا عمل میں کفر نہیں تو اسے قتل کرنا جائز نہیں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یا اگر اس کے عمل سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس پہ قصاص واجب ہوتا ہے، تو پھر اس سے قصاص یا دیت وصول کی جا سکتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ جادو کرنے والوں کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے اگر جادوگر اہل کتاب ہو تو قتل واجب نہیں، اور ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہ کہ شرک کرنا تو جادو سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں تو اہل کتاب کے لیے ایسی سزا نہیں، چنانچہ صرف قصاص اور دیت کے قوانین ہی یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ گزری ایک نشست میں میں نے جنات کا ذکر کرتے بیان کیا تھا کہ مکہ میں باقاعدہ ایک مسجد جن ہے، اور قرآن کریم میں پوری سورہ ہی اس نام سے موجود ہے۔ آخر الزمان سے پہلے جنات اور شیطان کا کردار انتہائی اہم ہو جائے گا۔ عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلہ جلایا، بہت بڑا، جس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی، اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے، اوپر اٹھتے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن مارج کے نام سے تھا، پھر اس کی بیوی مرجہ پیدا کی گئی، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس طرح یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قانون نافذ کر دیا، اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں، گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور آسمان پہ آباد کر دیا، اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے اطاعت گزار۔
اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کی تو اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا۔ اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پہ جا ٹھہرایا۔ پھر ایک اور 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر اس کی پیشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پہ اسے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرانگیزی میں مشغول رہتی ہے؟ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجے، حضرت سائق بن مائق بن الجان، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا، اور اس دوران 800 انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے ہاتھ میں۔ تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، ان پہ قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا، اور چند اطاعت گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپ کے جان بچائی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، ان کی نسل بڑھی، اور پھر انہوں نے خون ریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بیان ہوتا ہے۔ عزازیل آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پر ابلیس قرار پایا تو وہ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پہ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حفاف کو صحراؤں میں شر پھیلانے، لافس اور ولہان کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے، ایک بیٹے زلمبور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے، ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ابیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے، اور ایک اور بیٹے متوس کو افواہ سازی پہ لگا دیا۔ شیطان کو زمین پر اترنے کے بعد جنات کو اپنے برادر بزرگ کی رہنمائی بھی مل گئی، اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ابلیس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور یوں زمین پر شر، گمراہی اور جادو کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ شیطان نے سب سے پہلے بنی قابیل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے، دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے، ان کے مال مویشی برواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے انہیں لڑواتے، اور انبیاء کے خلاف رائے اٹھاتے۔ یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے، اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرانگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی ہے۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، آندھی، طوفان، بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے
تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا, اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گرا. اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے. تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے, تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا کھوج لگاؤ. جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے. قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیل ذکر موجود ہے. اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا. آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا. حضرت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں, اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کہ ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا. وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی, اتنی طاقتیں, اتنی قوتیں, کیا وہ جادو ہوگا, کیا وہ جنات ہوں گے, کیا کچھ ہوگا, بہت طاقت ہوگی. اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.